امریکہ میں صدارتی امیدواروں کے انتخاب کا اگلا مرحلہ نیو ہیمپشائر پرائمری انتخابات آج ہو رہے ہیں۔ غزہ کے شہر خان یونس میں لڑائی تیز، النصر ہسپتال پر گولہ باری کی اطلاعات۔ یوکرین میں روس کے میزائل حملوں میں 5 ہلاکتیں اور 20 افراد زخمی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ امریکہ کے اگلے صدارتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کی جانب سے کون سا امیدوار صدر بائیڈن کے مد مقابل ہوگا، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے امریکی ریاست نیو ہیمپشائر میں آج ریپبلکن پارٹی کی جانب سے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اقوام متحدہ میں سابق سفیر نکی ہیلی آمنے سامنے ہیں۔ اس ریاست کے ووٹر آزاد سوچ کے حامل سمجھے جاتے ہیں اور نکی ہیلی نے اس ریاست کے ووٹروں کو اپنی نامزدگی پر قائل کرنے کے لیے بے حد وقت اور وسائل خرچ کیے ہیں۔ نیو ہیمپشائر کے چھوٹے قصبوں میں ووٹنگ کا عمل آدھی رات سے شروع ہو گیا ہے۔ یہاں ووٹنگ رات کو 8 بجے تک جاری رہے گی۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ حماس کے زیر انتظام غزہ کے محکمہ صحت نے کہا ہے کہ اسرائیلی ٹینکوں نے خان یونس میں ایک ہسپتال پر براہ راست گولہ باری کی ہے۔ محکمہ صحت کے بیان کے مطابق اسرائیلی ٹینک النصر ہسپتال کی بالائی منزلوں پر گولہ باری کر رہے ہیں، جہاں ہسپتال کے اسپیشلائزڈ سرجری یونٹس ہیں۔ اس حملے سے درجنوں افراد کے زخمی ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خان یونس شہر کے اطراف میں گولہ باری میں شدت آنے کے بعد فلسطینی خاندان جان بچا کر جنوبی علاقے کی جانب فرار ہو رہے ہیں۔ النصر ہسپتال کے صحن کے اندر مرنے والوں کے لیے قبریں کھودی گئی ہیں اور امدادی عملہ ہلاک اور زخمی ہونے والے نئے افراد سے نمٹنے کا انتظام کر رہا ہے۔ کارکنوں نے بتایا کہ تازہ حملوں میں شہر کے مغرب میں بے گھر لوگوں کو پناہ دینے والے کم از کم 4 اسکولوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں 2 اسکول ساحلی پٹی کے اندر واقع ہیں، جسے اسرائیل نے فرار ہونے والوں کے لیے محفوظ زون قرار دیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے ایک اعلیٰ عہدیدار خطے کا ایک اور دورہ کرنے والے ہیں اور ایک سینئر مصری اہلکار نے خبرساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا ہے کہ اسرائیل نے 2 ماہ کی جنگ بندی کی تجویز پیش کی ہے، جس کے تحت اسرائیل کی قید میں موجود فلسطینیوں کی رہائی کے بدلے اسرائیلی یرغمالوں کو رہا کرنے اور غزہ میں حماس کے سرکردہ رہنماؤں کو دوسرے ملکوں میں منتقل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ حماس نے اس تجویز کو مسترد کیا ہے اور اس بات پر اصرار کیا ہے کہ جب تک اسرائیل اپنا حملہ ختم نہیں کرتا، مزید یرغمالوں کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ اسرائیل کی حکومت نے ان مذاکرات پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اسرائیل حماس جنگ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے امریکی سینیٹر اور سیاستدان برنی سینڈرز کی کوششوں سے آج امریکی سینٹ میں ایک ووٹنگ ہو رہی ہے، جو اسرائیل کے لیے امریکی فوجی امداد کو ممکنہ طور پر محدود کرنے کی جانب ایک قدم ہے۔ سینٹ کی یہ اپنی نوعیت کی پہلی ووٹنگ دہائیوں پرانے امریکی قانون کے تحت ہوگی، جس کے بعد امریکی محکمہ خارجہ کو 3 روز کے اندر اس بارے میں ایک رپورٹ پیش کرنا ہوگی کہ آیا غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ انسانی حقوق اور بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو اسرائیل کے لیے امریکی فوجی امداد فوری طور پر روکی جا سکتی ہے۔ روسی میزائلوں نے منگل کی صبح یوکرین کے 2 سب سے بڑے شہروں کو نشانہ بنایا، جس سے رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا اور کم از کم 5 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے۔ حکام نے بتایا کہ روسی حملے میں 40 سے زیادہ بیلسٹک، کروز، اینٹی ایئر کرافٹ اور گائیڈڈ میزائل شامل ہیں۔ یوکرین کی فضائیہ نے کہا کہ اس کے دفاعی نظام نے ان میں سے 21 کو ناکام بنا دیا۔ کیف کی مقامی انتظامیہ کے مطابق حملے میں دارالحکومت کیف کے 4 اضلاع میں کم از کم 20 افراد زخمی ہوئے، جن میں ایک 13 سالہ لڑکا بھی شامل ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور پینٹاگون کے مطابق امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن یوکرین کی فوجی امداد کے بارے میں منگل کو ایک اجلاس میں ورچوئل طریقے سے شرکت کر رہے ہیں۔ آسٹن دسمبر سے علیل ہیں اور منگل کو ہونے والی ورچوئل کانفرنس ان کی علالت کے بعد پہلی عوامی مصروفیت ہے۔ یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکی کانگریس میں ریپبلکن اراکین نے یوکرین کے لیے صدر جو بائیڈن کی ہنگامی فنڈنگ کی درخواست کو روک رکھا ہے۔ پینٹاگون کی ترجمان سبرینا سنگھ نے کہا کہ امریکہ یوکرین کی امداد کے لیے پرعزم ہے اور قانون سازوں کو یوکرین کے لیے مزید فنڈنگ منظور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا کو اجازت دیجیے۔